ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ. اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ منشا کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیبی جو ہے وہ مر چکی ہے، اور منشا کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے گی، کیونکہ منشا نے یہ سوچا ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن منشا کو پہلے ہی اپنے بچے کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی، وہ اس نے دی نہیں. اور اب جو ہے اس کو یہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے تمام گھر والے جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. اس بات کا علم جیسے ہی اس کی فیملی کو چلتا ہے تو وہ سب لوگ بھی آ جاتے ہیں. اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ ان کے سامنے بہت زیادہ بولنا اسٹارٹ کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا، آپ لوگوں نے مجھے بد دعائیں دی، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. آپ لوگوں نے مجھے بد دعا دی کہ میں آج اس دن کی خوش نہ ہوں، اسی وجہ سے میں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں تب سے لے کے آج تک ایک منٹ بھی خوش نہیں ہو سکی، اور میری بیٹی جو ہے وہ بھی مجھ سے چھوڑ کے چلی گئی ہے. اور وہ بہت زیادہ باتیں کرتی ہے. اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ زارا کے ساتھ بھی بڑھ کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو کبھی ماں بن نہیں سکتی، تمہیں تو ماں بننے کی خوشی ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے تم نے میرے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ بھی حسد کیا، تمہاری وجہ سے میری بیٹی مری ہے، تم ہی اس کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. تمہیں کیا پتا ہوتا ہے کہ ماں بننے کا سکھ کیا ہوتا ہے، کہ ماں بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے. اور یہ جیسے ہی بات کرتی ہے تو منشا کی ماں کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور وہ منشا کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ لگا دیتی ہے. دوسری طرف ددو آتے ہیں بچے کی میت پہ، تو اس پر وہ بہت زیادہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شجا کی جو ایک ہی اولاد تھی وہ بھی ہمارے درمیان نہیں رہی، وہ بھی اس درمیان سے کوچ کر گئی ہے. وہ بہت زیادہ روتے ہیں. اس پر سیرت کی والدہ کہتی ہے کہ ابا جان اب کیا کر سکتے ہیں، اولاد کا دکھ تو ہوتا ہی ہے، اولاد کا دکھ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اب صبر کرنے کے علاوہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے تو بہت زیادہ اس کا خیال رکھا تھا، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے اس کا تو برا حال ہوتا ہے رو رو کا. جیسے ہی بس جو ہوتی ہے وہ شجا کو بتاتے ہیں کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، تو شجا جو ہوتا ہے بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کو کسی نے غلط نیوز بتائی ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میری بیٹی تو ٹھیک تھی. اس کو یاد آتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی میری بیٹی تھی، وہ کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. اس پر وہ بہت زیادہ روتا ہے. وہ پلس والوں کو کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے اپنی بیٹی کی آخری دیدار کرنا ہے. تو اس پر پلس والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو لے آتے ہیں. اور جیسے ہی اس بات کا علم جو ہوتا ہے وہ عادل کو لگتا ہے، تو عادل کہتا ہے کہ میں اس انسان کے سامنے نہیں جا سکتا، اگر میں نے اس انسان کو دیکھا میں اس کو جان سے مار دوں گا. اس بار جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں خود کو اور خود کے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تم اتنا زیادہ غصہ کرو گے تو پھر بہتر نہیں ہوگا. تو میں سمجھنا چاہیے کہ ہم فوتگی والے گھر میں، اور اس گھر میں اتنا غصہ کرنا بہتر نہیں ہے. وہ اپنی بیٹی کی میت پہ آیا ہے، اتنا تو تم کرو. اور ویسے بھی ابو نے کون سا اسے آزاد چھوڑ دیا، وہ گرفتار ہی ہے، وہ صرف دیکھنے آیا ہے اپنی اولاد کو. شجا جو ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کی میت دیکھ کر بہت زیادہ روتا ہے، بہت زیادہ ابتیتا ہوتا ہے. وہ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو صرف ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے جو ہے وہ سیرت کے ساتھ غلط کیا، لیکن اب اس کو یہ احساس ہوگا کہ سیرت کے ساتھ جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں ہی دے دی. اس کی بیٹی جو ہے وہ اس سے چھین لی. اس کا بھی دکھ اس کو اتنا ہی ہوا جتنا کہ سیرت کی والدہ کو اور سیرت کے ددو کو سیرت کے فوت ہونے کا دکھ ہوا تھا. دوسری طرف منشا کو اب احساس ہو جائے گا کہ منشا نے جو بھی کیا تھا اس کی سزا جو ہے وہ اس کو مل گئی. اس نے دوسروں کو رسوا کر کے اپنی خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اسی وجہ سے دوسروں کو تو آج خوشیاں نصیب ہو ہی جائیں گی، لیکن منشا کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، نہ اس کا شوہر رہا، نہ اس کی پراپرٹی رہی، اور نہ ہی اب اس کی اولاد رہی. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.